إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسولاً مبشرین و منذرین، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ جس میں انبیاء کی بعثت سے مقصود حجت قائم کرنا تھا، آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کی شان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شایع ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ فآمنوا خیرا لکم، لہٰذا تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان اوحینا الیک، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات، اور ان مشرکین اور اہل کتاب کی یہ والی جو آیات ہے ان اوحینا، ہم نے وحی کی الیک تمہاری طرف، تو اس میں جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اثبات ہے، اس کے بعد تردید۔ کس چیز کا اثبات ہے؟ نبوت کا اثبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہے، اور اس کے بعد مشرکین کی اور اہل کتاب کی تردید کی جا رہی ہے جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے وہ اپنے علم سے نازل کی ہے۔ یعنی اگرچہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں، مگر اللہ کیا گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں جن پر اس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور کتاب سے مراد قرآن مجید، جس کے لیے کیا کہا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ اسی لیے جو فرمایا نا انزلہ بعلمہ، یعنی اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے
اس علم کے مطابق سے جس کے بارے میں اس نے اپنے بندوں کو بتانا چاہا، یعنی روشن دلائل، ہدایات، فرقان، اور وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یا ناپسند فرماتا ہے، وہ تمام باتیں، یعنی اس کتاب میں جس میں ماضی مستقبل سے متعلق غیب کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات مقدسہ بھی شامل ہیں جنہیں کوئی نبی یا کوئی مقرب جو ہے اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نہ نوازیں. جیسے کہ اس نے فرمایا نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آج کل لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت اس چیز کی فخر ہوتا ہے، ان کو بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ علمیت کا دور ہے، اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور جو ہے وہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو جو علم دیا ہے وہ بہت قلیل ہے. یعنی اب اس اسٹیج پر آ کر اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی جو تم نے سب کچھ سیکھ لیا اور سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو یہ وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے علم کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا. جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ اس کا کہیں زیادہ ہے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے جو ہے وہ کیا تیر مار لیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، حالانکہ وہی تمام علم جس پہ آج کل ریسرچ ہو رہی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اگر آپ سائنس، ایک بک لکھی گئی ہے سائنس اینڈ قرآن، کہ سائنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو جو ہے قرآن سے وہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ یہ تو بہت کم علم ہے. تو جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس پر پوری طرح ایمان رکھنا چاہیے، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور کسی بھی حکم کو قبول کرنے میں کسی طرح کا بھی تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے. دنیا کی جو کتابیں ہوتی ہیں کس کے علم پر مبنی ہوتی ہیں؟ انسانوں کے علم پر. لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر ہم کس طرح سے ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلانی کتاب میں ایسے لکھا ہے، فلانی کتاب میں ایسے لکھا ہے، اور کس طرح سے اس علم کو جو ہے وہ اپنے اندر حفظ کر لیتے ہیں، اپنے اندر اتار لیتے ہیں، یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ نمبر وغیرہ مل جائیں، کچھ سرٹیفکیٹس ہمیں مل جائیں. آپ دیکھیں آپ میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں کتنی کتابیں حفظ کی، کتنی کتابیں جو ہے وہ اس نے لفظ بلفظ جو ہے وہ، کچھ لوگ کی تو بہت زیادہ ہی رٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو لفظ بلفظ ایک ایک چیز یاد کی. ٹھیک ہے، تو اب وہ کتابیں جو کہ انسان نے اپنے علم سے لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ وہی کتابیں جو ہیں پھر جب ہم ایز اے ٹیچر جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں تک جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوٹیشن کے طور پہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ریسرچر نے یہ کہا، فلاں آتھر نے یہ کہا، فلاں مصنف نے یہ کہا، فلاں شخصیت نے ایسا اور ایسا فرمایا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فرمایا ہوا غلط بھی ہو، لیکن ان کوٹیشنز کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتاری، جو کہ اللہ کے علم پر مبنی ہے. اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پوری خوشی اور دل کے اطمینان شرح صدر کے ساتھ، کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. جب یہ یقین ہمارے اندر اتر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی، کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی، بلکہ خوشی سے کریں گے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ کہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس چیز کے اوپر تو یہ کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ملائکہ بھی اس پر گواہ ہیں، کہ ملائکہ جو ہے وہ، آپ کو آواز آ رہی ہے نا،
ملائکہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ جو کلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر یقین ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز کہ ہم جب قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم دیندار ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بنسبت ان لوگوں کے جو ہے جنہوں نے صرف دنیاوی علم حاصل کیا ہے، MBBS کیا ہے، انہوں نے انجینئرنگ کی کوئی ڈگری لی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی صرف دنیاوی علم حاصل کیا ہے، وہ بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، ہمارے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر اس بات کا اعتماد نہیں پاتے، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ معاشرے میں مولویوں کی اور مفسرین کی اور ان کی جو ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. نہ ان کو تنخواہیں اتنی دی جاتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے الا من رحم ربو، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس جو دین کا علم ہے وہ کسی کے پاس ایسا علم نہیں ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر کوئی دین کو سکھانے والا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور اس کو یہ بات جو ہے وہ اچھی طریقے سے پتہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی عزت کا باعث بنے گا اس کے لیے، اور آخرت میں بھی عزت کا باعث بنے گا. لیکن آپ دیکھیں ایک سرسری سی جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں دنیا کے اوپر، تو آپ کو فوراً یہ بات پتہ چل جائے گی کہ آپ کی جو اسکولز اور کالجز ہیں اس میں اسلامیات کی ٹیچر کی کیا ویلیو ہے، یا قرآن کے دینی جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جو دینی مواد جو پڑھائے جاتے ہیں، اس کی ٹیچرز کی کیا ویلیو ہوتی ہے، ان کی کیا سیلریز ہوتی ہیں، یا ان کا جو جب سلیکشن کیا جاتا ہے تو کتنا ان کے اوپر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ان کی آیا واقعی جو تعلیم ہے وہ آتھینٹک ہے، یا بس انہوں نے کہیں سے بھی علم حاصل کر لیا. اس کے برعکس جو سائنس پڑھانے والی ٹیچر ہوگی، جو میتھس پڑھانے والی ٹیچر ہوگی، جو انگلش ہوگی، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو ہم مسلمانوں کا، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، تو ہم خود اس صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے وہ میں نے خود اپنے یہ جو اس قرآن میں جو علم ہے اس پہ میں خود گواہ ہوں، میں نے نازل کیا ہے، یہ میرے پاس سے نازل ہوا ہے. اتنا قیمتی یہ چیز ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ دیکھیں دنیاوی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی نہیں دی کہیں پر بھی، نہ فرشتوں نے گواہی دی. کہیں ہے قرآن میں کہ جو ہے وہ جو انجینئرنگ کر رہے ہیں ان کے لیے فرشتے گواہی دے رہے ہیں؟ نہیں. بلکہ اس علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انزلہ بعلمہ، اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے. یعنی اپنے علم کے مطابق سے اس نے جو ہے وہ بندوں کو مطلع کیا ہے، اور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند، اور ماضی میں کون کون سی اقوام گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سی اقوام تھی جو کہ اس قابل تھیں کہ جو ہے وہ ان کے مطابقت سے، ان کے سنت کے مطابقت سے چلا جائے. کون کون سے انبیاء تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کس کس طریقے سے جو ہے محنتیں کی، کس طریقے سے جد و جہد کی. انہوں نے کوئی دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے، یا دنیاوی رتبہ حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کی. بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کو آفر کی، بڑے بڑے جو وزیر ہوتے تھے انہوں نے ان کو آفر کی، لیکن انہوں نے اس علم کو جو ہے سب سے زیادہ فوقیت دی. تو پیاری بہنوں، ہماری زندگیوں میں بھی اس علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے. اور اب تک اگر ہم نے اچھی طریقے سے اس علم کو حاصل نہیں کیا تو ہمیں اس بات کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے کہ اب ہم جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں کہ ہم قرآن کی علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، جو ابھی ہم نے آیات مبارکہ بھی تلاوت کی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تو اللہ تعالیٰ گواہ کے لیے شہیدہ، یعنی جو گواہ ہے وہ کفایت ہے، بالکل کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستوں سے روکا، یقیناً وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. انہوں نے خود بھی کفر کیا، حق کو اختیار نہ کیا، اور دوسروں کو بھی حق کی اتباع اور اقتداء سے روکا. یعنی ایک تو وہ خود جو ہے وہ عمل نہیں کرتے،
ٹھیک ہے، یعنی خود جو ہے وہ دین کے مطابق سے عمل نہیں کرتی، اور جو کوئی دوسرا بھی عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا تم جو ہے وہ ان چکروں میں پڑ گئی ہو، اور اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی تو ڈگری کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہاں جا کے تم جاب کرو گی۔ تو ایک تو خود بھی انکار کرتے ہیں اس دین سے، اور پھر لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے، یعنی خود بھی کفر کیا، حق کو اختیار نہ کیا، اور دوسروں کو بھی حق کے اتباع اقتداء سے روکا، وہ حق سے خارج ہو گئے، بھٹک گئے، دور جا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں اپنا کیا حکم صادر فرمایا، جو اس کی آیات کی، جو اس کی کتاب کی اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ وہ اپنے نفسوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کر جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، جو محرمات ہیں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ انہیں نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھائے گا۔ کون سا راستہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے خود فرما رہے ہیں کون سا راستہ دکھائے گا، إِلَّا طَرِيقَ جہنم، ہاں جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر صرف راستہ ہی نہیں دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے خود عمل کرنے والے نہیں ہوتے تو کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ دین کے راستے سے ہٹانے والے نہ بنے، لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ اس بات سے نہ روکیں کہ وہ جو ہے وہ اصلاً تو ہم کو خود چاہیے کہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ کر دین کو پھیلانے والے بنیں، دین کے لیے جو ہے وہ اچھے انداز میں، اچھے الفاظوں میں جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخصیت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گوشے کو نرم کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو دل سے بتاتے ہیں نا کوئی بات، کہ آپ کے اندر اس بات کی تڑپ ہوتی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اس بات کی لگن ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اگلا بندہ جو ہے صحیح بات سمجھ لے، صحیح بات سن لے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات ضرور اگلے کے دل میں اترتی ہے، ضرور جو ہے وہ اس کے اندر ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چمک دے دیتا ہے، ضرور جو ہے وہ خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ اچھا اب میں بھی جو ہے یہ میرے سے گناہ ہو گیا، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک ہی دن میں کسی کے اندر کی بالکل کایا پلٹ جاتی ہے، نہیں، لیکن آہستہ 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 یہ جو بیج آپ بو دیتے ہیں نا کسی کے دل میں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہلے تو وہ ایک کمزور سا پودا ہوتا ہے اور پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر آگے سے وہی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلانے والے بن جاتے ہیں۔ بس اپنے اندر جو ہے وہ خلوص پیدا کیجئے کہ آپ نے انشاءاللہ خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو اللہ کا دین ہے وہ کس قدر بہترین دین ہے، کہ اس پر چل کر ہمیں دنیا کی بھی عزت حاصل ہوتی ہیں اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کی۔ اور اگر ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور لوگوں کو بھی روکا تو اللہ کہہ رہا ہے قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، نہ انہیں نیکی و بھلائی کا راستہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ، اور جو راستہ دکھائے گا وہ جہنم کا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول۔ اب دیکھیے کہ زیادہ تر مقامات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطبت کرتے ہیں، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یعنی تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت، دین حق اور بیان شافی لے کر آئے ہیں، تو جس چیز کو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو جو ہے ایمان لے کر آنا، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد کس چیز پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر ہو یا اس کے علاوہ ہو، یعنی سب حق ہے، یعنی قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا، جو کہا، یا ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو اور اس پر وہ خاموش رہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے وہ بھی حق ہے، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے، اور کہ تم جو ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر پیش کر رہے ہیں اس
کا اگر تم انکار کرو گے تو جان لو کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ساری صفات، یہاں آپ دیکھیے پیئر بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری صفات بیان کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن میں. تو ایمان والوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ وہ اللہ کی ساری باتیں مان لیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی بات مان لے. اور وہ کیا ہے، ہماری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا دیں اور جنت میں داخل کر دیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے آپ کو ماننا ہوگا پھر آپ کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علیمن حکیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جانتے بھی ہیں اور کیا ہے، حکمت والے بھی ہیں، یعنی حکمت بھی ہے. تو اگر یہ والا کام آپ نہیں کریں گے، یعنی کسی کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسلام کے اوپر چلے گا تو اس کے لیے زیادہ مشکلات بڑھی آئیں گی یا بہت مشکل ہو جائے گی زندگی کو گزارنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو جان رکھو سب کچھ تو آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہی بہترین راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے اور تمہارے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے انکار کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. پھر ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کا پیئر آ گیا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو، سب کے سب انکار کر دو کہ ہمیں دین کے اوپر عمل نہیں کرنا، تو بے شک اللہ بھی بے نیاز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے. اور یہاں کیا فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے تو وہ اسے ہدایت سے نواز دے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے تو وہ اسے گمراہی میں مبتلا کر دے. اور حکیمن سے کیا مراد ہے، یعنی وہ اپنے تمام اقوال، افعال اور شرع قدور میں حکمت والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اے علیم، اے جاننے والے، اے حکمت والے، اے غنی، یا رب العالمین تو ہمیں دنیا والوں سے اسی طریقے سے بے نیاز کر دے. اے حکمت والے ہمارے اندر دین کی حکمتیں ڈال دے، ہمیں سمجھا دے کہ دین کی کیا کیا حکمتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور رو رو کے دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں اس دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا کہ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اس راستے کو نہیں چنا. یا ارحم الراحمین ہم نے بھی بہت عرصہ گمراہی میں گزارا، ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان کے اندر سکون ہی سکون آ جاتا ہے. یا رب العالمین آپ ہمیں اس راستے پر مسلسل چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہمارے اندر استقامت دے دیجئے. ہمارے جو پیر ہیں وہ متزلزل نہ ہو، ہم ڈگمگائیں نہیں، ہمیں شیطانی قوتیں اور طاغوتیں جب ہمارے اوپر حملہ آور ہوں اور ہمیں اپنے شکنجے سے جو ہے وہ اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں، تو یا رب العالمین ہمارے دل کو سخت کر دیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر سخت کر دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.